اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو، دنیا ہمیں ڈاکو کہے کہنے دو، دنیا ہمیں بد مذہب کہے کہنے دو، دنیا ہمیں لعنتی کہے کہنے دو، ہمیں شمع برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نام پر رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ آؤ ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کے کانوں اور سماعتوں کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ یا لوگوں کوئی ایک مسئلہ ایمان کا، کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا، کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں ڈوبے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تبارک۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے، اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں، اپنی نسبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات مطلب بھائی مانا کہ بھئی آپ کو محبت ہے، آپ اسے منسوب ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، ائمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ غوث اعظم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن غوث پاک کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ بول ہمیں رہے ہیں پھنس کچھ گئے۔ اب پھنس کیسے گئے؟ کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ غوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو، غوث پاک جو کہہ گئے اس عقیدے کو مانو۔ اور کیوں مانو؟ اس لیے کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے۔ آئیے خود ان کی زبان میں غوث اعظم کی تعریف بھی سن لیجئے۔ اور کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم ایک عظیم عالم، ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے، بہت بڑے محدث، اس زمانے کے اولیاء نے، علماء نے یہ باتیں کتابیں لکھی، اور یہ بات ثابت بھی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے، موجود ہے، لیکن جو ان کی کھوپڑی میں نہ آئے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ جنید بغدادی کو جانتے ہیں آپ کون تھے؟ غوث پاک کے دادا پیر۔ یہ جنید بغدادی پہ کمنٹس کرنے چلے ہیں، بکری چلی ہے شیر سے لڑنے کے لیے۔ جنید بغدادی غوث پاک کے دادا پیر، انہوں نے ایک جملہ کہا، اور میں غوث پاک کا پھر اس پہ عقیدہ پیش کروں گا، پہلے اس کے جملے سن لیجئے۔ جنید بغدادی جو بہت ہی آسمان ولایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد بدعت و کفر، امام اہل بدعت، جنہوں نے اپنا لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے، ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل، جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے۔ جھوپڑ پٹیوں میں نل پر پانی بھرنے والی عورتیں نہیں ہوتی ہیں تو پانی بھرنے کے لیے لڑتی ہے، ہمارے یہاں ناگپور میں اس کو چرکٹی عورتیں بولتے ہیں، کچ 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 کرتی ہے، جو مطلب خوب جھگڑا لڑیں گی، محلے میں بدنام ہوتی ہے ایسی کچھ عورتیں، جو یہ انہی کیٹیگریوں میں سے ایک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تجھ میں ہمت ہوتی تو اس کا رد علم سے کرتا، لیکن مجدد دین بدعت اعلیٰ حضرت کو بول رہا ہے، مجدد خرافات، یہ بول کے کیا فائدہ؟ تیری اوقات نہیں ہے، کسر مینار رسا بہت بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو، فتاوی رضویہ کرامت ہے، ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ تیری اوقات کہاں ہے اعلیٰ حضرت سے بات کرنے کی؟ مجدد دینوں، تیری اوقات نہیں ہے، تیرا پالا رضا کے غلاموں سے نہیں پڑھا ہے ابھی، تو اپنے 4x4 کے کمرے میں خوش ہے۔
اب جس بات پہ اعلیٰ حضرت تک کمنٹس کر رہا ہے، جو بات اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھی جنید بغدادی کے حوالے سے، وہی بات غوث پاک نے لکھی، اور غوث پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے ولی ہے، محدث ہے۔ اب وہ سن لے پہلے کیا بات ہے، وہ پھر میں جواب دوں گا۔ مجدد بدعت و کفر، امام اہل بدعت، جنہوں نے اپنا لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے، ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل، جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریا صاحب دیوبندی فرقے کے لوگ، اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ میں بتاؤں گا، ابھی رہنے دیں، اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں، پہلے سنیں۔ جنید بغدادی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما اخذنا التصوف عن القیل والقال، اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے، یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ قیل و قال سے بری ہے۔ تم نے قیل و قال، قال فلان قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا، تم قیل و قال والے ہو، لیکن ہمارا تصوف کیا ہے؟ قیل و قال پاک ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث رسول کا تمسخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں حدیث کا کون سا مذاق ہے؟ اب پہلے سمجھ لے قیل و قال کیا ہے، یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا۔ دیکھیں صوفیہ اکرام میں ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جو عام لوگوں سے نہیں پڑھتے، بلکہ ان کا پڑھانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ قیل کے معنی لفظی ہوتے ہیں، عربی زبان کا ورڈ ہے قیلا، کہا گیا، کسی نے کہا، قال فلاں نے فرمایا، تو وہ کسی کا کہا ہوا، کسی کا کہا لیا ہوا، بتایا ہوا نہیں لیتے، ڈائریکٹ ان کا معاملہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کی اب میں مثال میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ سنا دوں، اور لکھنے والی ایسی ذات ہے کہ اہل حدیث اس کا انکار نہیں کر سکتے، حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے روض الریاحین۔ اور امام عبداللہ یافعی وہ ہے جن کو ابن قیم جوزیہ نے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے وقت کے ثقہ، بہت جلیل و قدر محدث تھے، ان کی تعریف کی ابن قیم نے۔ اور روض الریاحین میں حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو آپ نہیں جانتے؟ حضرت خضر خود بہت بڑے ولی ہیں، تو حضرت خضر نے کہا ہاں ایسے بھی اولیاء ہے رسول اللہ کی امت میں جن کے مقام اور مرتبے کو میں نہیں جانتا۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں گیا تو وہاں وقت کے امام حضرت امام عبدالرزاق درس حدیث دے رہے تھے۔ امام عبدالرزاق کون ہے؟ جو المصنف کے مصنف ہے، المصنف جو 12 جلدوں میں ان کی حدیث کی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم کے دادا استاد ہے، امام مالک کے شاگرد ہے، جلیل و قدر طبع تابعی ہے۔ حضرت عبدالرزاق درس حدیث دے رہے تھے، اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مسجد نبوی شریف کے کونے میں اپنے سر کو اپنے زانوں میں رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور اس کو سلام کیا، تو اس نے سر نہیں اٹھایا اور ویسی جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو خضر فرماتے میں نے کہا کہ نوجوان تمہیں شرم آنی چاہیے، وقت کا محدث عبدالرزاق درس حدیث دے رہا ہے اور تم یہاں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں فضول بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم حدیث کے درس میں شامل ہوتے، عبدالرزاق سے اللہ کے رسول کی کچھ حدیثوں کو سنتے، یاد کرتے۔ تو اس نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد بغیر سر اٹھائے ہوئے کہتا ہے کہ جائیے اپنا کام کیجئے، وہاں وہ ہے جو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں۔ جملے کیا تھے اس کے؟ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبدالرزاق، رزاق اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کے عبدالرزاق یعنی اللہ کے بندے، رزاق کے بندے، وہ عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیثیں سنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو عبدالرزاق کی حاجت نہیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں میں چوک گیا، میں نے کہا اچھا ذرا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو خضر کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، اگر اس مجلس میں آ جائے تو آپ پر میں نہیں جان سکتے حضرت خضر ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تو کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے نگاہ اٹھائی، ایک نگاہ دیکھا، نگاہ پلک جھپکا کے ہٹایا اور کہا کہ اگر فراست المومن حق ہے تو اب اللہ کے نبی خضر ہے، پہچان لیا۔ تو حضرت خضر فرماتے میں اور متعجب ہوا، پھر میں نے اس کے مقام ولایت کی طرف توجہ کی کہ اس کا ولایت میں کیا درجہ ہے، قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، کیا ہے؟ کہتے قسم خدا کی مجھے اس کی ولایت کی ابتدا تو نظر آئی، انتہا نظر نہ آئی، تو میں یہ کہہ کر ہٹ گیا کہ رسول کی امت میں ایسے بھی ولی ہے جن کے مقام کو میں نہیں جان سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام عبداللہ یافعی جیسے محدث نے لکھا۔
وہ علم جو اللہ سے ڈائریکٹ ان کو الہام ہوتا ہے اولیاء کرام کو، وہ کیلو کال سے پاک ہوتا ہے. تو جنید بغدادی اسی مقام پر فائز تھے. تو فرمایا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ کیلو کال والا نہیں ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں سے سنا، فلاں نے روایت کیا. ہم نے علم اللہ سے حاصل کیا. تو یہ حدیث کا مذاق نہیں تو کیا ہے، یہ کفر نہیں تو کیا ہے. تجھے کچھ پتا ہوتا نہیں ہے غوث اعظم کو خامخواہ تم اپنے فرقے میں کھینچنا چاہ رہے ہو. تمہیں معلوم ہے غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے سنیے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، شرح الفتح الغیب، ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ اسی کتاب کا صفحہ 188، المقالۃ الخامسۃ والسبعون، یعنی 75 نمبر کا یہ مقالہ ہے، جس میں غوث اعظم خود وہی جملے لکھے ہیں جو جنید بغدادی کے سرکار غوث اعظم کہتے والتصوف لیس اخذ عن القیل والقال، فرماتے تصوف کیلو کال سے نہیں لیا گیا ہے. اس نے کہا اس نے کہا اس سے تصوف نہیں لیا گیا، بلکہ کہاں سے لیا گیا؟ ولکن اخذ عن الجوع وقطع المالوفات والمستحسنات، فرمایا کہ ہم نے تصوف بھوک سے، پسندیدہ اور محبوب چیزوں کے چھوڑنے سے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے ترک دنیا سے تصوف حاصل کیا. اور پھر آگے فرمایا وَالتصَّوُّفُ مَبْنِيٌّ عَلَى 80 خصال، کہا کہ تصوف چند چیزوں پر قائم ہے، 7 چیزوں پر. اس میں السخا یعنی سخاوت، لے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخاوت. وردا لے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سے رضا راضی ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو. والصبر لے ایوب علیہ السلام، والاشارۃ لے زکریا علیہ السلام، صبر ایوب علیہ السلام کی طرح. آواز کیوں بدل گئی؟ بس 5 منٹ میں تو ختم ہو رہا ہے بھائی. والغربت لیحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غربت. والتصوف، یہ تصوف نہیں اصل میں صوف ہے. والصوف لموسیٰ علیہ السلام، اور صوف یعنی ٹاٹ کا لباس موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہننا. والصحات لعیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت. والفقر لسیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخوانہ من النبیین والمرسلین وآل کل واصحاب کل وسلم اجمعین. فرمایا کہ فقر یعنی فقیری نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح اختیار کرنا، اور ان پر سلام، ان کی اولادوں پر، ان کے اصحاب پر، تمام لوگوں پر. فرمایا یہ ہے کل تصوف، سبحان اللہ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت ہو، ایوب علیہ السلام کی طرح صبر ہو، حضرت ابراہیم کی طرح سخاوت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رضا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹاٹ کا لباس، صوف کا لباس پہننا ہو. یہ چیزیں تصوف پر مبنی ہیں. یہی باتیں غوث اعظم نے لکھی ہے، اور غوث اعظم کا الحمدللہ وہی عقیدہ ہے. وقت ہو رہا ہے، آخری میں صرف غوث